बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो रहा है। अजीब बात यह है कि वो तीन जमातें जिनके साथ हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठनी रहती थी, उनके साथ मामला तय पा गया है, लेकिन आपसी मामला तय नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से। वो कवरिंग कैंडिडेट्स जो कवरिंग कैंडिडेट समझ रहे थे कि हम इंतखाबात के अंदर आगे बढ़ेंगे, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेने से इनकारी हैं। और अब तो उस ग्रुप ऑफ लीडर्स की, पीटीआई की, उनकी वीडियोस भी सामने आना शुरू हो गई। इरफान सलीम साहब, खुर्रम साहब, आयशा बानो साहिबा, इन सबकी वीडियोस ये कि हम अपने कागजात वापस नहीं लेने वाले हैं, इंतखाबात होने चाहिए। किसी तरीके से मामले को रफा दफा करके उन जमातों के साथ, जिन जमातों के साथ हमारे बानी नहीं बैठना चाहते थे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, सुने जरा। बजाय हमारे लीडर इमरान खान की रिहाई की तहरीक पे बात होने के, सेनेट इलेक्शन में गठ जोड़, मेल मिलाप और मफामत की बातें हो रही हैं। हम मजामत का नारा लगाने वाले लोग हैं, हम मफामत में यकीन नहीं रखते, और जो मफामत की कोशिश करेगा उसको हर सूरत में नाकाम करूंगा, दस्तबरदार नहीं हूंगा, ये मेरा ऐलान है। मेरा नाम आयशा बानो है और मैं आज अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि हम लोग सेनेट के इलेक्शन से जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में जो खेल खेला जा रहा है, हम उसके खिलाफ खड़े हैं। जो गठ जोड़ है, हम उस गठ जोड़ के खिलाफ भरपूर तरीके से खड़े हैं। हम किसी सूरत भी पीछे नहीं हटेंगे। अब जो सियासी कमेटी है उसके अंदर भी बातचीत चल रही है, उसकी खबरें भी बाहर आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इरफान सलीम के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है। ये वो लीडर हैं जिनको ग्रास रूट लेवल और आम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के बड़ा करीब समझा जाता है। एक ऐसे मौके पे जहां 90 दिन की एक तहरीक चल रही है, जहां 5 अगस्त को आके मामला पीक पर जाने हैं, ऐसे मौके पर किस तरीके से ऐसे लीडर को नाराज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बिलखुसूस ऐसे लीडर को जो कि 15 जुलाई की फहरिस्त जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान की तरफ से दी गई थी, उसको इग्नोर किया जाए, उसके अंदर उनका नाम हो। सो अब ये सवाल भी पैदा होने लगे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आने वाली तहरीक किस कदर और किस हद तक कामयाब हो पाएगी इन सेनेट इंतखाबात के बाद। और मिर्जा अफरीदी साहब के ऊपर तो वैसे ही बड़े पैसे के हवाले से बड़े इल्जामात लग रहे हैं। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने सेकेंड सेगमेंट में। लास्ट सेगमेंट में हम बात करेंगे कि चीनी किसानों के लिए कड़वी होने लगी है, मीठी होने की बजाय। कैसे, क्यों और किस तरीके से यहां चीनी का माफिया बड़ा तगोदो करता है और किसान को बिल्कुल वो मायूस छोड़ देते हैं। थर्ड सेगमेंट में हम ये बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के चर्चे हैं, और चर्चों के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक और कारनामा दिखाया है। इस कारनामे के अंदर JF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमारा जो है, उसने स्पिरिट ऑफ द मीट ट्रॉफी विन की, और जो हमारा C-130H हरक्यूलीज है उसने कॉन्कॉर्ड डेलीगेंस जो अवार्ड है वो विन किया है। पाकिस्तान के लिए ये बात काबिल फख्र तो है, लेकिन पाकिस्तान की जो फजाइया है, पाकिस्तान की अफवाज के लिए एक और बात बड़ी काबिल फख्र है, और वो ये है कि जो वादा या जो बात या जो मुंह से लफ्ज निकले हुए थे हमारे, वो अब दुनिया के अंदर गूंजने लगे हैं। इससे पहले पाकिस्तान के 6 जहाज गिराने के हवाले से, यानी पाकिस्तान ने जो इंडिया के 6 जहाज गिराए थे, उसके बारे में भारत इबाम रख रहा था, कहीं जंग हसाई ना हो जाए, इस डर से मान भी नहीं रहा था। लेकिन भारत के ही मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, चाहे वो उनके साबिक वुज़रा हों, चाहे वो अपोजिशन लीडर्स हों, चाहे वो उनके CDS हों, चाहे वो उनके डिफेंस अटाशीज हों, ये बात जरूर आ रही थी कि हाँ जहाज गिरे हैं। उनके तर्जुमान की तरफ से एयरफोर्स की बात आ रही थी कि हाँ जहाज गिरे हैं, लेकिन नंबर के ऊपर बड़ा मसला था। अब जरा नंबर पे कुछ क्लैरिटी आई है, लेकिन पहले वो वाली स्टेटमेंट सुन लें जिन स्टेटमेंट से ये तो प्रूव हो गया था कि पाकिस्तान ने जहाज एक नहीं, एक से ज्यादा गिराए। सुने। Incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. We are able to understand the tactical mistake which we made. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? That is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸੌਫਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. Details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, you know, at this time I would not like to
comment on that. लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। पांच पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। उसमें कुछ चाइना का भी रोल था? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें नहीं देगा वो। उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने के लिए जहाज उड़ाए, हमने उनके जहाज उड़ा दिए। अब इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars. India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. We got it solved through trade. We said, you guys want to make a trade deal? We're not making a trade deal if you're going to be throwing around weapons, and maybe nuclear weapons, both very powerful nuclear states. अब वहां के ऑपोजिशन लीडर ये भी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की तरफ से क्यों नहीं कंफर्मेशन आई, हुकूमत की तरफ से क्यों नहीं कंफर्मेशन आई। वहां सवाल उठने लगे हैं कि ये बात छुपाई क्यों जा रही थी, इंतखाबात की वजह से या कोई और वजह थी, और अगर जहाज गिर ही गए थे तो माना क्यों नहीं गया हमें ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, या डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से क्यों पता चल रहा है कि हमारे 5 जहाज गिर गए थे। अब तो ये भी सवाल आने लगा है कि भारत के अंदर असल में कौन है जो कि हुकूमत कर रहा है। ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी साहब का ट्वीट है, वो कह रहे हैं द कंट्री हैज अ राइट टू नो व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट 5 एयरक्राफ्ट। वो शिप्स कह रहे हैं 5 एयरक्राफ्ट। हमारे साथ इस टाइम पर मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। बहुत शुक्रिया हारिस साहब, आपने ज्वाइन किया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ये बात तो तय पा गई, ब्रिगेड साहब आपसे स्टार्ट करूंगी, ये बात तो तय पा गई कि 5 जहाज तो गिरे हैं। अब नाम इंडिया का नहीं लिया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन हमें भी पता है, उन्हें भी पता है, इंडियंस को भी पता है। अब किस बात की राजदारी, अब किस बात की पर्दापोशी? अनिका, मुझे ये बताएं कि ये जो मार्का हक था या बिनाल महसूस था, ये किसके दौरान लड़ाई हुई थी? पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया की और ये अमेरिका की लड़ाई थी। इट इज वेरी ऑब्वियस पाकिस्तान। फ्रांस के सदर ने कह दिया, उसके बाद आपके सामने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने फाइनली कह दिया, इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा हमारे साथ। लेकिन हम ये बात देखना चाहते हैं कि हमारा नुकसान क्यों हुआ। उसके बाद आपके डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ को आपने सैक कर दिया। उसने कहा जी हमारे पायलट्स ट्रेन नहीं है राफेल के लिए, अभी राफेल के लिए, उसको सैक कर दिया। तो मेरे ख्याल में इतना जो मुंह काला किया, इतनी हजीमत उठाई, इतनी शर्मिंदगी उठाई। नहीं हारिस साहब, ये हारिस साहब देखिए ना, उनके पायलट्स को ना कुछ कहें, वो जहाज में मसला था असल में। बिल्कुल। और सेकंड है कि इनके, आपको पता है कि इनके 9 स्क्वाड्रन्स कम है, ओवर 400 पायलट्स कम है। दे आर नॉट ज्वाइनिंग इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दे स्केर्ड ऑफ पाकिस्तान पायलट्स। आप इससे अंदाजा लगा लें कि इनकी ट्रेनिंग का क्या हाल है, इनकी बुजदिली का क्या हाल है, और इनकी आपस में कितनी मिस कोऑर्डिनेशन है। और उसके साथ पाकिस्तान ने, आप ये देखें कि जिस दिन लड़ाई खत्म हुई, हमने नेक्स्ट डीजीएसपी ने कहा हमारे 11 या 12 फौजी शहीद हुए, जिसमें एक स्क्वाड लीडर उस्मान हैं, और उसके बाद 100 शहीद हुए, फलां जगह हुए हैं, और इतने हमारे जख्मी हुए, इतने सिविलियन शहीद हुए। इन्होंने छुपाया जाके एंड में क्या कह रहे हैं, 250 हमारे फौजी मारे गए हैं, उनमें से 100 को ही गैलेंट्री अवार्ड दे रहे हैं। मुझे बताइए आपने क्या अचीव किया? कॉल ऑफ द ड्यूटी आपने एक्स्ट्रा की, आपने बहुत बहादुरी की। आपके 3-5 राफेल जहाज के जो पायलट थे, उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा किया, पाकिस्तान को खुदा न खासा बड़ा कोई जहाज गिरा दिए और बड़ा नुकसान कर दिया, एंड दे वर रियली अ हीरो। जो एयरफोर्स या वो हुकूमत इंडिया की जो अभिनंदन को अपने जहाज गिराने में, अरेस्ट होने में, फैंटास्टिक चाय पीने में, वापस जाके वीर चक्रा इनाम मिले, इतना बड़े गवर्नमेंट, उस हुकूमत की क्या बात करें। लेकिन वो चकरा गए थे तो वीर चक्रा देना बनता था। हारिस साहब, मैं आपकी तरफ वापस आ रही हूँ। जाहिद साहब, एक बात तो तय है, हमने तो ये बोला था ना, जो औरंगजेब साहब की तरफ से, पीएफ के औरंगजेब साहब की तरफ से आया था कि 6-0, इट्स अ वेरी फेमस डायलॉग नाउ, 6-0 हमने बोला था। 5 की तस्दीक तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ गई। अब यूएस का प्रेसिडेंट की ये बात है, ही इज नॉट डोनाल्ड ट्रंप, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिन्होंने सीज फायर कराई।
ان کی بات کی وقت ہے. اب بھی کیا حکومت بھارت کی وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرے گی کہ کتنے جہاز گرے, کتنا نقصان ہوا؟ اپنی پرابلمز کو اون کرنا ہی تو پہلا سٹیپ ہوتا ہے ٹورڈز کریکشن. دیکھیے انیکا, پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ, اور بریگیڈیئر حارث صاحب کو میرا بہت سلام. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ 21ویں صدی ہے جی, اور جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دے آر ویری کلیئر کہ بھارت کے ساتھ ہوا کیا ہے, کہ پاکستان کی ملٹری نے ہاؤ دے ہیو میڈ them irrelevant in the first 24 hours of the battle, صرف ڈیفینسو منوور کے بیچ میں. اور پاکستان کی جو ملٹری کی عادت ہے اس کے لیے بہت ہی خوشائن لمحہ ہوتا ہے, اور کسی بھی ملٹری کی عادت کا سب سے بڑا یہ ملٹری آبجیکٹو ہوتا ہے ٹو امبیرس دی اینیمیز ملٹری. اور وہ آپ نے شروع کے 40-45 منٹ کے رسپانس میں الحمدللہ, اور آپ نے 2 دن کے لیے ان کی جو اسٹریٹجک ایئر تھی وہ بالکل آپ نے فارغ کر دی تھی. وہ واپس پیچھے ریجنز میں چلے گئے, اپنے ڈیپ چلے گئے. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا زاہد صاحب, آئی تھنک آپ کا موبائل گر گیا. ٹیک یور ٹائم حارث صاحب, ابھی اس ٹائم پر جی زاہد صاحب کنٹینیو. جی تو مائی اپالوجیز. وہ آپ نے دیکھا کہ پہلے جو 24 آورز میں ان کو عزیمت اٹھانا پڑی, اور یہ پہلے 4 جہاز جو اڑے سری نگر سے وہ ان کو امبالہ لینڈ کرنا پڑا. دے ور بلائنڈ جی, پاکستان الیکٹرانکلی ایسے ان کو جیم کیا. تو دے ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ پاکستان کا جو رسپانس ہے یہ فل اسپیکٹرم میں اکراس آل دی اس میں آ رہا ہے جی, تمام ڈومینز میں. وہ جب گیا تو آپ نے ان کو irrelevant کر دیا. بٹ میں دوبارہ بات کروں گا کہ جو انٹرنیشنل اسٹریٹجک کمیونٹی ہے دے آر ویری کلیئر. بھارت کے اندر بھی جو اسٹریٹجک مائنڈ ہے وہ ان کو بالکل کلیئر پتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیوں. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو رسپانس آ رہے ہیں یا جو نیشنل کریکٹر سامنے آ رہا ہے یہ بھارت کا پوری نیشن کا کریکٹر نہیں ہے, یہ RSS کی جو اپلیکیشن ہوئی ہے, یہ جو ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ یہ جو آرمی تھی ان کی ایئر فورس آرمی, اب یہ ملیٹنٹ ونگ کے طور پر ان کو استعمال کر رہے تھے. 1.5 سال کی ریٹائرمنٹ کے بعد جب آپ CDS لگائیں گے تو وہ RSS کا سنگ پریوار کا CDS ہوگا, وہ انڈیا کا CDS نہیں ہو سکتا. یہ لوگ ابھی دیکھیں, ملٹری واز ناٹ انٹو دی بیٹل, نہ وار میں تھی نہ بیٹل میں تھی. انہوں نے their hearts weren't either. زاہد صاحب میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. their hearts weren't either. انہوں نے پہلے کہہ دی تھی یہ بات کہ we're not ready to fight Pakistan at this point in time. So they were pushed into it by the political leadership. لیکن حارث صاحب ایک بات جو واضح ہو چکی ہے اس ٹائم پر, وہ ہم پٹا کرتے تھے کسی زمانے میں ہم جرنلسٹ کہ بھارت جھوٹ اتنا ڈٹائی سے بولتا ہے, اتنا ریپیٹیٹیولی بولتا ہے کہ ہمارا سچ دب جایا کرتا ہے. آپ کو EU ڈس انفارمیشن لیب یاد ہوگی, EU ڈس انفو لیب کے اندر 250 کے قریب ویب سائٹس تھیں جو جھوٹ پھیلانے کے اندر کلیدی کردار ادا کر رہی تھی, را سے فنڈنگ مل رہی تھی. ابھی اس ٹائم پر بلوچستان اور KPK کے اندر بھارت فنڈنگ کر رہا ہے. ایٹ لیسٹ اس سے ایک بات تو وہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عزت آئی, لیکن ایک اپرچونٹی بھی آئی, اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم لوگ اب بھارت کے ہر ڈومین کے اندر جھوٹ کو ایکسپوز کر سکتے ہیں. یو تھنک وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب ایٹ دیٹ, یا ابھی کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے؟ آئی تھنک اتنا بڑا ہمارے میڈیا نے کمال کا کہ یقین کریں, جتنا یہ انڈین میڈیا پہلے چھایا ہوا تھا, ڈیجیٹل انفو لیب کی اپنے بات کی ہے, اس کے بعد اس مارکے حق پہ تو میرے خیال میں یہ اتنے امبیرس ہوئے ہیں. اتنا جھوٹ کی لمٹ ہوتی ہے, اینڈ دا ہول ورلڈ از لافنگ ایٹ دیم. جس طریقے سے وہ جھوٹ بولتے رہتے, یہاں تک کہ پاکستان میں انہوں نے کراچی پورٹ کو تباہ کر دیا, اسلام آباد کو تباہ کر دیا, کراچی کو کر دیا. پورٹ تھا نہیں لیکن کر دیا تباہ. اب اب جو F-16 کراچی کو پائلٹ کو پکڑ لیا. جو کوئی جھوٹ بھی بولیں جو کم از کم کہیں نہ کہیں تو وہ تھوڑی سچائی نظر آئے, جس کی وجہ سے ان کی ٹوٹل دنیا میں ان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی. اور یقین کریں اس وقت انڈیا کی کوئی بات ان کا نیریٹو نہیں چل رہا. پاکستان ملٹری ہیز کم اپ ایز اے ریجنل اسٹیبلائزر. اس وقت انڈیا از ٹوٹلی آئسولیٹ. جو اس کا خواب تھا نا کہ ہیجمونک ڈیزائنز ہم اس خطے میں بن جائیں اور پاکستان اسٹمبلنگ بلاک ہے, کسی طریقے سے ہم ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں, دیٹ وہ خواب ان کا چکنا چور ہو گیا. جس طریقے سے ہمارے سپاہ سالار نے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی بیسٹ پروفیشنل اکوپمنٹ کے ساتھ کام کیا, اور جس 4 سے 6 گھنٹے میں گھٹنے کر دیے, کشمیر کو انٹرنیشنلائز کر دیا گیا. جبھی تو ٹرمپ بار بار کہتے ہیں ہائفنیشن بڑی امپورٹنٹ تھی, وہ ڈی ہائفنیشن کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. عارف صاحب یو رائٹ. زاہد صاحب لاسٹ کامنٹ بفور آئی ریپ اپ دس سیگمنٹ. PF نے ایک اور کارنامہ سر انجام دیا, اور میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ جو C-130 کی دم ہے اس کے اوپر وہ پورا مارکہ حق کی سچویشن ڈسکرائب کی ہوئی تھی, the tattoo that it was supposed to have.
ایک تو کانکورڈ دی ایلیگنس لیا ہمارے C-130 ہرکیلیز نے, JF-17 تھنڈر کے بلاک 3 نے اسپرٹ آف دا میٹ ٹرافی حاصل کی. we're shining everywhere. جی اللہ کا شکر ہے, ونس یو ہیو دا ملٹری وکٹری اور آپ فورس ٹو ریکن ود ہوتے ہیں تو آپ بڑے پراؤڈلی اپنی جو شو کیسنگ کرتے ہیں جی اپنی ملٹری کی. اور اس وقت جو اسٹریٹجک ورلڈ ہے, ملٹری اسٹریٹجک ورلڈ ہے, اس میں پاکستان کی ریکگنیشن ہے, ریئلائزیشن ہے لوگوں کو کہ یہ میننگ فل اسٹل پاکستان از اے سگنیفیکنٹ کنٹری. دو پاکستان ہیز آلویز بین اے سگنیفیکنٹ کنٹری, بٹ انفارچونیٹلی جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں جو ریکوائرمنٹ آتی رہی ہیں ایک شریٹ سے, ایک سو کالڈ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر سے, وہ واچ ڈاگ تو ان کا اچھا ثابت نہیں ہوا, البتہ اسٹرے ڈاگ بہت اچھا ثابت ہوگا. تو وہ اس پہ پاکستان بڑا پراؤڈلی کیا. دیکھیں ہم ہیوریسٹک اپروچ نہیں ہے ہماری, ہیوریسٹ نہیں ہم بولنا چاہتے, بٹ پاکستان ہیز اے پرفارمنگ ملٹری. یہ پرفارمنگ پاکستان ہے انیکا, یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کو وائٹ ہاؤس میں کوئی انوائٹ کر رہا ہے یا آپ کے ڈیفنس منسٹر ٹرکیا کبھی آ رہے ہیں, کبھی دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے, وہ جو کان آپ کو سننا نہیں چاہتے تھے, جو آنکھیں آپ کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی, وہ اگر آپ کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ نیشنل جو پرفارمنس آئی ہے, یہ نیشن کی پرفارمنس کی ریکگنیشن ہے. I have to wrap up this segment, لیکن آپ نے سنتے کان دیکھتی آنکھیں مجھے یاد دلا دی ہیں. طارق عزیز صاحب کی thank you very much for joining me in the program. زاہد صاحب, حارث صاحب, thank you for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے. اب ذرا کے پی کی طرف جاتے ہیں. حالات ادھر خراب ہیں لیکن سینٹ والے حالات بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے. آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کچھ ڈیفنس سائڈ کی. ذرا سیاست کی طرف بڑھتے ہیں. کے پی کے سینٹ انتخابات, اس کے اوپر 5 سے 6 کا فارمولا تو طے ہو گیا ہے, لیکن یہ فارمولا اس ٹائم پر کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اگر کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبران جو نہیں سائڈ پر ہٹنا چاہتے ہیں, جو اپنے نامینیشن پیپرز کو واپس نہیں لینا چاہتے ہیں, جو کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں یا عرفان سلیم جیسے لوگ ہیں, وہ نئی سائٹ پر ہٹنا چاہتے ہیں, تو پھر معاملہ گڑبڑ کی طرف بھی جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ امیر مقام صاحب موجود ہیں, وفاقی وزیر ہیں, رہنما ہیں PMLN کے. بہت شکریہ امیر مقام صاحب فار جوائننگ می دی پروگرام. امیر مقام صاحب, ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ آپ لوگوں کے پاس 5 نشستیں, PTI کے پاس 6 نشستیں, یہ فارمولا طے کس نے کیا, اور اس ٹائم پر اس فارمولا کو آپ کو تو کنفرم کر دیا ہے KPK کی گورنمنٹ نے, لیکن ان کے آپس کے معاملات کنفرم نہیں ہو رہے, تو اس کے اوپر حکومت کیا کرے گی؟ اینڈ along with that مخصوص نشستوں والے عورت بھی نہیں ہوئے ہوئے, تو اگر گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے تو پھر حکومت کیا کرے گی؟ مطلب حکومت فیڈرل گورنمنٹ, لیکن وہاں اپوزیشن. وہ تو ایک اور بات ہے, جتنا کہ سینٹ کے الیکشن کا تعلق ہے, تو ابھی جو نئی کمپوزیشن سامنے آئی تو اپوزیشن کی اسٹرینتھ کو دیکھتے ہوئے جائنٹ اپوزیشن ایک پارٹی بن گئی اور دوسری طرف سے گورنمنٹ کی پارٹی رہ گئی. تو ان حالات کو دیکھ کے آپس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مذاکرات ہوئے حکومت کے بینچوں پر چیف منسٹر ان لوگوں سے, اور انہوں نے اس پر دونوں سائڈ سے بات آ گئی کہ KPK پر الزام بھی بہت آتا ہے اور اس طرح ایشوز ہوتے ہیں, تو اگر انتخابات آنا پوز ہو جائے اور وہی حساب کتاب کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ 6 سیٹیں بے شک حکومت لے لے اور 5 سیٹیں اپوزیشن کو دی جائے تو ایک بہتر طریقہ ہوگا. تو پہلے انہوں نے آپس میں بات کی, اصولی دفاع کی, اور پھر اس کی منظوری جو ان کا طریقہ کار ہے وہی بیرسٹ سے, اور وہ تو بیان کر سکتے ہیں, مگر جو ہم دیکھتے ہیں وہ جا کر کے اس کی منظوری عمران خان صاحب نے بھی دی, اور پھر اس پر آ کر اور لوگوں کو کہا کہ دوسرے امیدوار ہے زیادہ وہ ریٹائرڈ ہو جائے, اپنے کاغذات واپس لے لیں. تو ان میں آپس میں پھر اس میں کوئی رجسٹر سامنے آ رہی, پھر ان کی پوری پارٹی کی طرف سے بھی رات کو اسٹیٹمنٹ آئی, 2 بجے ایک پریس ریلیز جاری ہوا کہ یہ صرف صوبائی حکومت کی بات نہیں ہے, ہماری پارٹی کا یہ متفقہ فیصلہ ہے. تو ابھی ان کے آپس میں لگے ہوئے اور لوگوں کو یہ ان کا کام ہے, وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہی جو لوگ ان کی پارٹی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے کاغذات واپس نہیں لے رہے, اگر وہ واپس نہ لے لے پھر تو بیلٹ بھی ہوگا اور الیکشن بھی ہوگا, تو پھر آگے دیکھنا ہے کہ کیا بننا ہے. اور ایک دوسرا ایشو یا اوت لینے کا ہے, ابھی تک اسٹل جو نئے ارکان ہیں تو کل صبح اس کے لیے اجلاس طلب کی ہے, تو اگر اسی میں اوت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے, اسی میں نہ ہو جائے تو پھر دوسرا لائق عمل 26ویں آئینی ترمیم میں موجود ہے, تو اس کے تحت ان سے حق لینے کی کوشش کی جائے.
یہ آئینی ترمیم والی بات پر ہی مقام پی ٹی آئی کے درمیان، پی ٹی آئی کے اندر جو ہے رفٹ ہے کہ انہوں نے تو آئینی ترمیم کر دینی ہے، آپ لوگوں نے آئینی ترمیم کر دینی ہے، سو وائی شوڈ دے گیو یو ون آف دیئر سیٹس. لیکن خفیہ رائے شماری ہونی ہے، آپ نے فرمایا پھر بیلٹ بھی ہوگا اگر وہ لوگ نہیں لیتے واپس نومینیشن پیپر، تو خفیہ رائے شماری کے اندر تو کوئی بھی کدھر بھی ہو سکتا ہے نا امیر مقام صاحب، دس کین گو اینی ویئر. مطلب ہے کہ یہ سچ اس طرح بات نہیں جو ابھی ڈسٹریبیوشن ہے. فار ایگزامپل 55 سیٹیں اپوزیشن کی اور اس کو ایسے ویسے بھی فارمولے سے بھی 3 جنرل سیٹیں اس کو ملنے ہی چاہیے. اور ایک ٹیکنوکریٹ ایک لیڈی کے بے شک ان کی تعداد حکومت کی 90 ہے، اس فارمولے سے ایک ان کا بن جائے گا اسٹیٹ پاور 90 ہے، 50 ووٹ لے کر بقایا 40 ووٹ رہ جائیں گے، تو اس سے دوسرا بننا ہی نہیں. تو وہی پی ٹی آئی والوں نے بھی اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر ہم دو امیدوار فلوٹ کرے تو پھر بھی نہیں بنے گا. پتہ یہ ان کی آپس اندر کی، اور ہم تو سیکرٹ بیلٹ ہے، اگر ہو جائے الیکشن انپ ہو جس طرح انہوں نے اناؤنس کیا اور اس کے لیے کوشش کر رہے نہ ہو جائے، اس میں جو بھی سب کچھ سامنے آ سکتا ہے. انہوں نے بھی یہ ساری چیزوں کو اور ہم نے بھی یہ اپنی جگہ ہمارے اختلافات ہو گئے کہ کل بھی تھے آج بھی ہے کل بھی رہیں گے، ہمارا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو اپنا ہے اس طرح رہے گا. اور ہم نے بھی اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہوں نے بھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ویسے بھی اتنے تو ملنے مل رہے ہیں، ان کو بھی ملنے ہیں ہمیں بھی ملنے ہیں، تو کیوں نہ ایک آسان طریقے سے کہ وہی الزام بھی ختم ہو جائے. اور سب کچھ بقایا ایک آپ نے سوال کیا امیدواروں کے بارے پی ٹی آئی کے اندر کہ فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو کیوں دیا، یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے، اسی پر وہی بات کر سکتی ہے. مگر میں تو ان کا کوئی Of course, that goes without saying. لیکن اس پر بات ٹھیک ہو گیا امیر مقام صاحب، لیکن آپ پیپلز پارٹی یو آئی پی ایم ایل این اس ٹائم پر سینٹ کے معاملات پہ تو گفتگو کر رہی ہے، اور گفتگو کر کے پی ٹی آئی سے بھی معاملات کو سالو کرا لیا، which was very unexpected as well. وہ تو آپ کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے تھے، اس ٹائم پر وہ آپ کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، طے بھی ہو گیا معاملہ. لیکن آپ تینوں کی یعنی اپوزیشن آف کے پی کے، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، ان تینوں کی سینٹ کے معاملات پہ بات ہو ہی رہی ہے. آپ کو یاد ہے گورنر کے پی کے نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ووٹ بھی اوپر آیا تو ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی لے آئیں گے. پہلا ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی 2022 والا بلاول بھٹو زرداری صاحب لے کر آئے تھے. کوئی اس کے اوپر بات چیت ہوئی ہے اس دوران میں یا نہیں؟ ابھی سچ یہ ایک ایشو ہم سب کے سامنے ہے کہ چونکہ یہ بھی ہمارے صوبے کا ایشو ہے. اگر ہمارے صوبے میں 11 سینیٹر نہیں ہے اور 1.5 سال گزر گیا اور وہ ہمارے نشست سے خالی رہے، ہمارا آواز ہماری نمائندگی اے پی کے نہیں ہو رہی ہے، تو ہمارے ابھی 1 پوائنٹ یہ ہے کہ یہ بھی انتخابات ہو جائے اور یہ ہمارے بالا میں ہماری نمائندگی دوسرے صوبوں کی طرف مکمل ہو جائے. بقایا سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. ہم نے بہت کچھ دیکھے ماضی میں، ہر ایک کام ہو سکتے ہیں موقع محل اور وقت کو دیکھ کر، اس کے مطابق اور صوبے اور ملکی مفادات کو دیکھ کر ہر ایک بات ہو سکتی. رائٹ، ٹھیک. امیر مقام صاحب، ایک طرف تو یہ ہے، دوسری طرف آپ کے صوبے کے سی ایم کے خلاف اریسٹ وارنٹ آ گئے ہیں، اور اریسٹ وارنٹ کے ساتھ ساتھ کے پی کے میں دہشت گردی بھی عروج پہ ہے، وہ بھی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے. کرپشن کے الگ نیب جو ہے وہ انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اور اوپر سے آپ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ بھی بات کریں گے. ماضی میں بھی ہوتا ہے، فیوچر میں بھی ہو سکتا ہے، آئینی حقوق بھی ہیں آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس والے. سو ایسی سچویشن میں کیا ہم یہ کہیں کہ کے پی کے گورنمنٹ اس ٹائم پر متزلزل ہو سکتی ہے یا کمزور ہو سکتی ہے؟ ایک ریئلٹی ہے جو کے پی کے میں جو دہشت گردی والا سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے، ایشوز اپنی جگہ. اور ابھی تو سارے لوگ ہم جن سے ملتے ہیں، اس دن میں نے مرکز اضلاع والے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان کے 1 پوائنٹ ایجنڈا کہ ہم پہلے یہ مانتے تھے کہ ہمیں یہ دے دے، ہمیں وہ دے دے، ہمیں اتنا حصہ دے دے، یہ کم دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف امن دے، ہمیں صرف پیس چاہیے اور امن چاہیے. اور وہی چیز آپ دیکھ رہے ہیں روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. یہ بالکل میں کہتا ہوں کہ ہم سب کی اس پر فوکس ہونا چاہیے، اور اس کی ڈائریکٹ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی ہے کہ وہ اس کی لیڈ لے لے، وہ آگے نکل آ جائے. اور اس میں پھر اور کسی کا انپٹ ہو تو انپٹ وہ مرکزی حکومت سے ہو یا جس طرح عوام سے ہو، ان کا انپٹ لے لے اور اس کو لیڈ کرے. اور سب سے ٹاپ پریارٹی پر جو ابھی تک اس طرح ہوا نہیں،
कि उसको टॉप प्रायोरिटी रख के उसके लिए कोई वे आउट निकालें, कोई हल निकालें। और वही जो लोग सिर्फ अमन और पीस की तरफ ये देख रहे हैं, आपको मुसलसल एक बाजौड़ जिले की अगर देखें कई वाकयात वही मुसलसल हुए, हमारे सदर डिस्ट्रिक्ट को देखे वही क्या सूरत हाल है, और सारा ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट के जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है कोई भी हालात सबके सामने। तो ये बिल्कुल जरूरी और वक्त की जरूरत है कि दूसरे इश्यूज अपनी जगह अपने एक साइड पर रखें, अगर उस पर काम किया जाए। उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लीड इसलिए चाहिए कि वही उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका डिप्टी कमिश्नर है, उनका डीपीओ है, वही सूबे का पार्ट है, और बकाया हम सारे इसमें आप सियासत करना नहीं चाहते। मैं दिल से बात करना चाहता हूँ। मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो मैंने खुद इतना फेस किया है कि एक बड़ी लंबी दास्तान है, तो हम सारे इसमें सियासत और सियासत में लूज करना गेन करना वो एक साइड पर रखते हैं, और अमन के लिए हम सबकी एक आवाज है और सबकी एक ख्वाहिश। सो आई वुड प्रिज्यूम के मद्देनजर रखते हुए अमन अमान की सूरत हाल को फिलहाल आप लोग कोई इस तरह का कोई हुकूमत को मुतजलजल नहीं करना चाह रहे। अमीर मकाम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। फवाद चौधरी साहब अब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वजीर इत्तलात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक था, इस टाइम पर वो लाताल्लुक ही कर रहे हैं पीटीआई वाले। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। फवाद साहब, एक तो ये बताइएगा कि तब्दीली पीटीआई ने लानी थी, तब्दीली पीटीआई में आ गई है। किसी जमाने में किसी तरीके से भी तीन जमातों के साथ बैठना, चाहे वो मौलाना साहब की जमात हो, पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो, नहीं चाहती थी पीटीआई उनके साथ बैठना। लेकिन अब तब्दीली ये आई है कि बातचीत भी हो रही है, बट एट द सेम टाइम जो वर्कर, जो ग्रास रूट लेवल वाले लोग हैं वो नाराज भी हैं सेनेट के इंतखाबात में। ये पीटीआई आपके जमाने की और पीटीआई अब के जमाने की बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं आ गई फवाद चौधरी साहब? नहीं, देखिए बात यह है कि पीटीआई का तो फ्रेंकली ये जो लोग हैं सारे, इनका बड़ा कम ताल्लुक है तहरीक इंसाफ से। ये तो लोग एक हादसे के नतीजे में जो है वो ऑफिस पे आए हैं, लेकिन पार्टी में तो देखें इनका तो पॉलिटिक्स में ही एक्सपोजर बड़ा थोड़ा है। और इसी वजह से आपके प्री प्रोग्राम में बाकी जगहों के ऊपर भी मैं पॉइंट आउट ही करता रहा हूँ। खुद खान साहब को भी मैं जब मिला हूं तो मैंने पहले भी अर्ज किया था कि देखिए ये जो लोगों को आपने ओहदे दिए हैं वो उनकी कैपेसिटी नहीं है। नीयत का तो हाल अल्लाह जानता है, हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि कैपेसिटी नहीं है। और जब भी कोई फैसला आया है जिसमें थोड़ा सा भी चैलेंज आया है, आपने देखा है कि ये पार्टी के जो बाहर लोग बैठे हुए हैं इनसे फैसला नहीं हो सका, और उसके नतीजे में एक क्यास है जो इस वक्त पार्टी में पीटीआई में नजर आता है, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि ऐसे लोगों को ओहदेदार बनाया गया है जिनके पास कैपेसिटी नहीं थी और वो इंसाफ नहीं कर सकते थे अपने ओहदों से। अब मसला तो असल में शुरू हुआ है सेनेट इंतखाबात के अंदर कि आप उन जमातों के साथ बैठ गए जिन जमातों के साथ तो हम बात भी नहीं करना चाहते थे। नहीं तो अगर बैठना ही था तो किसी जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही थी कि आइए हमारे साथ मिलकर हुकूमत बना लीजिए, कोalition पार्टनर्स बनते हैं। ये जितने भी मेंबरान हैं, अराकीन हैं, एमपीएज हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से भी बात करते हुए यही कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के साथ किस तरह से बैठा जा सकता है। तो फवाद चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि उसूल किसी तरीके से डाउन प्ले किए जा रहे हैं या दिस इज द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स? नहीं, बैठने में देखिए कोई हर्ज नहीं है, बैठना तो चाहिए ही, इसमें क्या बात है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बैठेंगी, बातचीत करेंगी, कोई मिलिटेंट तो नहीं है ना। पीटीआई में, पीएमएलएन में और पीपल्स पार्टी में, जेयूआई में भी देखिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि यही तो खूबी है इन लोगों की कि ये मिलिटेंट नहीं है, और इसलिए इनके साथ बैठने कर ही बात होनी है। लेकिन मसला ये है कि आप नैरेटिव एक और बना लेते हैं, आप कहते हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले भी अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जेयूआई के साथ जब वफद मिला पीटीआई का तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ जेयूआई से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी और नून से तो बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जमीयत वालों ने कहा कि एक दिन हमने टीवी ऑन किया तो पता चला कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीटीआई में मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। उसके बाद जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा मुलाकात के लिए, आप सारे वकील जो है वो हाजिर लगवाने चले गए और जेयूआई को, महमूद अचकज़ई को फिर किसी ने नहीं पूछा। तो प्रॉब्लम यह है कि आप एक आप कहानी बनाते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, अगले ही दिन आप उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बजट आपने देखा
کہ اتنی بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بجٹ پاس ہو جائے. آپ کو اسی دن میں نے یہ کہا کہ یہ کیسے پاسبل ہے, آپ بجٹ پاس نہیں کریں گے, حکومت گر جائے گی, اور پھر آپ کو بجٹ پاس کرنا پڑا. تو پرابلم از کہ جو ڈیسیژن میکنگ ہے, جو باہر پارٹی بیٹھی ہے, دیکھیں ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. اب لوگوں کی بس ایک قسم کی, میں نے خان صاحب کو بھی کہا کہ آپ نے 40-50 ملین ڈالر کی اکانومی تو جیل کے اندر رہ کے بنا دی ہے. تو ایک اکانومی ہے جو چل رہی ہے باہر, اور اس کے علاوہ لوگوں کا دیکھیے آپ کے ڈریم ہوتے ہیں. ابھی کیونکہ خان صاحب کی بات کی ہے فواد صاحب, خان صاحب نے تو یہ نیریٹو بلڈ کیا ہے کہ کسی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا. خان صاحب نے تو یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی طریقے سے کسی اور سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا کوئی کام لینا دینا نہیں ہو سکتا. سو دس واز خان صاحب, یہاں پارٹی نے بیٹھے ہوئے تو یہ نیریٹو نہیں بنایا تھا نا. نہیں, بالکل آپ صحیح بات کر رہی ہیں. اور خان صاحب نے یہ نیریٹو کیوں بنایا تھا؟ کیونکہ خان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ سر بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کتنی بڑی ہے, اور اگر آپ نے یہ کیا تو دیکھیں یہ تو باہر ہماری سارا امیج ہی خراب ہو جائے گا. عمران خان کے پاس نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انفارمیشن ہے, نہ ان کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ ایڈوائس ہے. مسئلہ یہ والا نیریٹو جو ہے یہ جیل میں جانے کے بعد نہیں بنا نا, یہ نیریٹو تو پہلے سے تھا. جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن لیڈر سے سلام کرنے سے, ہاتھ ملانے سے منع کر دیا تھا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں بیٹھتے تھے. نہیں ایسا نہیں تھا. اس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بیٹھنے کی وجوہات تو اور تھیں جب اس وقت آئی تھی, وہ تو بتایا تھا کہ اس وقت اور معاملہ تھا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو, عمران خان نے پہلے دن جب ووٹ لیا تھا شہباز شریف صاحب سے ہاتھ ملایا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس کے اوپر بنا دیتے ہیں کمیٹی, آپ جو کہتے ہیں ہم الیکشن کے اوپر کمیٹی بنا دیتے ہیں. اس کے بعد عمران خان کو پھر تقریر نہیں کرنے دی گئی, اور اس کے بعد یقیناً تلخیاں رہی ہیں. اور باہر تو دیکھیں پی ٹی آئی آلٹرنیٹو پارٹی کے طور کے اوپر ابری ہے اور سامنے آئی ہے, وہ نیریٹو ایک علیحدہ تھا. یہاں پہ اب نیریٹو میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے اپنے لیے اسپیس کریٹ کرنی ہے پی ٹی آئی. اچھا ویسے ابھی جو دو فہرستیں ہیں, ایک فہرست وہ ہے جو 15 جولائی کو پی ٹی آئی کی اپنی کے پی کے کی جو جماعت کی تنظیم ہے یا جماعت ہے اس نے دیا تھا, جس کے اندر عرفان سلیم صاحب کا نام بھی تھا, خرم صاحب بھی اس ٹائم پر سراپا احتجاج نظر آ رہے ہیں. اینڈ دوسری فہرست وہ تھی جس کے اندر مرزا آفریدی صاحب کا نام ہے. آپ کس فہرست کو سپورٹ کرتے ہیں اس ٹائم پر؟ دیکھیے میری نظر کے اندر تو اس وقت جو دونوں یہ لسٹیں ہیں ان میں کمی یہ ہے کہ کسی شہید کے گھر پہ ٹکٹ نہیں دیا گیا, کسی ایسے شخص کو ٹکٹ نہیں, کیونکہ دیکھیں نا سمبلزم ہے اس وقت. شہید کو تو آپ نے انتخابات, پی ٹی آئی نے انتخابات میں بھی ٹکٹ نہیں دیا تھا نا, وہ ریحان زیب شہید ہی تھے نا آپ لوگوں کے, تو ان کے بھائی بھی اس کے بعد بھی ٹکٹ کے بغیر ہیں. ہاں لیکن وہ تو پھر پارٹی شفٹ ہی کر گئے نا, تو وہ تو ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ تو ٹھیک ہی ثابت ہوا. لیکن ایشو یہ نہیں ہے, ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو سمبلزم ہے اس کے اوپر جو پارٹی ہے وہ کھڑی ہے. اور اگر آپ اپنے ورکرز کو, ان شہداء کو جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, ان کے فیملیز کو, ان کو سامنے نہیں رکھتے تو پھر یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. اور دیٹس وائی آئی تھنک جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے اس کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹس بیچے ہیں, چیزیں کی ہیں, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے. بتائیں فواد چودھری صاحب, آپ نے بڑی طویل ایک مشکل ٹائم گزارا 9 مئی کے بعد, اس کے بعد سچویشن کچھ چینج ہوئی, لیکن یہ مرزا آفریدی صاحب نے تو 9 مئی کے بعد بیان بھی دے دیا تھا, اس کے بعد یہ واپس بھی آ گئے ہیں. وہ واپس آ سکتے ہیں تو آپ واپس کیوں نہیں آ سکتے؟ دیکھیں مرزا صاحب کا اس وقت بھی پی ٹی آئی سے جو تعلق تھا یا کچھ تھا, دیکھیں پارٹی ایک ہانڈی کی طرح ہوتی ہے, اس میں ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, اس میں آپ کو لوگ چاہیے. فواد چودھری والا مسالہ نہیں چاہیے انہیں. ابھی اگر یہ مسالہ پڑ جائے گا تو پھر ان لوگوں کو اپنی فکر پڑ جاتی ہے نا کہ ہم لوگوں کا کیا بنے گا. سو آپ مرزا آفریدی صاحب ہوں یا باقی لوگ ہوں جن سے خطرہ نہیں ہے, لگتا ہے لیڈرشپ کو, لگتا ہے موجودہ لیڈرشپ کو لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے, تو ان لوگوں کو تو پرابلم ہے. ورنہ تو باقی جو لوگ ہیں, چاہے وہ میں ہوں یا عمران اسماعیل ہوں یا اسد عمر ہوں یا باقی لوگ ہوں, ظاہر ہے پھر ان کے ساتھ ان کی ایک پارٹی پوزیشن میں فرق آتا ہے, اور ان کو لگتا یہی ہے کہ وہ پھر اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو پھر ہمارا کیا بنے گا, تو اس لیے یہ پرابلم ہے. ادروائز ظاہر ہے ہر ایک کو پتہ ہے کہ جن حالات میں لوگ گئے کیا, اور ان لوگوں کو تو یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے اس کے اوپر تو کبھی کوئی مشکل آئی ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے بلا مقابلہ ہو بھی سکے گا؟ آج ہی ٹائم ہے صرف اور صرف واپس لینے کا اپنے نامینیشن پیپرز. آپ کو لگتا ہے جس طرح سے وہ ڈٹے ہوئے ہیں سارے, وہ والا گروپ جو ناراض ہے اس ٹائم پر گنڈا پور صاحب سے, دیکھیے آپ اگر انہوں نے واپس لے بھی لیا تو جو نقصان ہے وہ تو ہو گیا ہے. اور آئی تھنک
اگر وہ واپس نہیں لیتے تو بھی بڑا نقصان ہے, اگر واپس لے لیتے ہیں تو بھی بڑا نقصان ہے. سو ناؤ اٹس اے کیچ 22 کم نقصان کس میں ہے فواد چودھری صاحب؟ دونوں میں ہی ان کا امیج تو بڑا خراب ہو گیا ہے. اور آئی تھنک اگر مرزا افریدی صاحب جو ہیں ان کو چاہیے تھا کہ وہ واپس لے لیں اپنے نامینیشن پیپر, تاکہ وہ کنٹروورشل بہت ہو گئے. ان کو بھی بڑے نوجوان ہیں, ان کو بڑے موقع مل رہے ہیں آگے. آئی ڈونٹ نو وہ سینٹ کی لوگوں کا آبسیشن بھی بن جاتا ہے ایک دفعہ رہ کے کہ پتہ نہیں ہم کیا تیر چلا لیں گے نہ ہو کے. آئی تھنک افریدی صاحب کو چاہیے اگر زیادہ پیسے خرچ نہیں ہو گئے تو وہ وڈرا کر لیں. کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے فواد چودھری صاحب؟ آپ نے تو ان کو 2021 میں بھی دیکھا تھا نا آتے ہوئے. کتنے پیسے خرچ پتہ نہیں مجھے بٹ سینٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے دیکھیں پہلے ہوتا تھا عموماً پہلے یہ ہوتا تھا کہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ڈائریکٹ ممبروں کو جو ہے وہ پیسے دیتے تھے. اسی لیے تو عمران خان نے ہم نے اتنا زور لگایا کہ یہ طریقہ کار بدلے. لیکن کتنے پیسے اسپینڈ ہوتے تھے فواد چودھری صاحب کو؟ میں ذرا پہلے آپ کو پوائنٹ دے دوں. ہم اسی لیے کہہ رہے تھے یہ طریقہ کار بدلیں. اس میں یہ امریکہ میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, وہاں پہ بھی یہ معاملہ سدھرا نہیں اور وہاں پہ طریقہ کار بدلنا پڑا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیدوار ڈائریکٹ ووٹر کے اوپر پیسے خرچ کر دیتے تھے. پھر پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ نے سوچا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے, ہمیں تو بائی پاس کر کے یہ ڈائریکٹ جو ہے ووٹر تک چلے جاتے ہیں, ہمارے پاس آنے چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ پیسے ڈائریکٹ ہمیں ملنے چاہیے, لہٰذا انہوں نے وہ ختم کر کے کہا بلا مقابلہ کیا جائے ہر جگہ کے اوپر. اور لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں روایت رہی ہے اور اربوں روپے جو ہیں وہ بانٹیں گے. آپ کو یاد ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب نے 70 کروڑ کی مجھے اماؤنٹ بتائی تھی کہ ایک سینیٹر پہ 70 کروڑ لگتے ہیں. آپ بھی ذرا کوئی اماؤنٹ تو دے دینا, کتنی اماؤنٹ لگتی ہے ایک سینیٹر کو خریدنے میں؟ دیکھیں بلوچستان میں اور کے پی میں چونکہ ممبرز کم ہوتے ہیں تو وہاں پہ اماؤنٹس بہت زیادہ ہیں. پنجاب اور سندھ میں چونکہ ممبر زیادہ ہیں تو یہ جس طرح شاید خان صاحب کہہ رہے ہیں اگر 70 کروڑ ہے یا 50 کروڑ ہے, آئی ایم شیور کہ کافی زیادہ پیسے ہوں گے. اور پنجاب اور سندھ میں؟ پنجاب اور سندھ میں نہیں اتنا ہوتا کیونکہ یہاں ممبرز بڑے زیادہ ہیں تو عام طور پارٹی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اور مشکل ہو جاتا ہے اتنے لوگوں کو مینج کرنا. اچھا, یہ جو پارٹی نے اب کمٹ کر دی ہے اپوزیشن, جو کے پی کے کی اپوزیشن ہے ان کو, کہ اب تو ہم بلا مقابلہ ہی آئیں گے, آپ کو یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. دباؤ تو بہت ہوگا ورکرز کے اوپر, عرفان سلیم کے اوپر اور باقی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ دباؤ تو ڈیفینیٹلی زیادہ ہوگا. اور لیکن اب ایشو یہ ہے کہ اگر ہم وہ وڈرا کریں گے اور کسی قیمت پہ وڈرا کریں گے, ایڈوائزر بن جائیں گے, یہ کریں گے, ان کو بہت نقصان ہوگا. اب تو آئی تھنک جو ہینڈلنگ ہونی چاہیے تھی وہ بھی بہت بری تھی. رائٹ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. بریک کی طرف جاتے ہیں, بریک کے بعد پروگرام کو کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. چینی اس ٹائم پر 200 روپے سے زیادہ فی کلو مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر, اور وہ بھی نہیں مل رہی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر تقریباً 202% چینی کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. ادھر گنے کی کرشنگ کا سیزن شروع ہونے والا ہے, ادھر کابینہ کہتی ہے آپ امپورٹ کر لیجئے چینی. جیسے ہی چینی امپورٹ ہوگی, امپورٹڈ چینی آئے گی تو کسان کو جو گنے کی قیمت ملے گی وہ انتہائی کم ملے گی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ایکسپورٹ امپورٹ والا بہت ہی اچھا ڈیسیجن, میں اچھا سارکاسٹکلی بول رہی ہوں, لیٹ می میک دس کلیئر, یہ کس نے لیا, کیوں لیا, یہ چینی کی بحران پیدا کیسے ہوا؟ اب کہا جا رہا ہے کہ جی چینی کی قیمت بڑھنے کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اقدامات اٹھائیں گے, ایکشن لیں گے, لیکن یہ ایکشن لینے سے پہلے, یہ ری ایکشن دینے سے پہلے یہ ایکشن لیا کیوں گیا تھا؟ یہ بحران میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ اصل میں ہوا کیا ہے. وفاقی حکومت نے جون 2024 میں چینی برآمد کرنے کی منظوری کا عمل شروع کیا تھا. جون سے لے کر اکتوبر 2024 تک مجموعی طور پر تقریباً 7 لاکھ ٹن چینی برآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی, اور آخری بار اکتوبر کے اندر 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ برآمد کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی. اب حکومت نے چینی کی برآمد کے وقت فیصلہ یہ کیا تھا کہ چینی کی ریٹیل قیمت 145 روپیز ہوگی, یعنی 145 روپے 15 پیسے فی کلو سے زیادہ ہونے پر چینی کی ایکسپورٹ کو فوری طور پر بند کر دیا جائے گا. عجیب بات یہ ہوئی کہ دسمبر 2024 سے لے کر فیب 2025 تک چینی برآمد ہوتی رہی, قیمتیں بھی بڑھتی رہیں, کسی کے کان پہ جو نہیں رینگی, اور رواں سال جنوری سے اب تک چینی کی قیمت کے اندر تقریباً 60 روپے فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. مارچ میں چینی کی قیمت 140 مقرر کی گئی تھی. 7.5 لاکھ ٹن جو ہے وہ برآمد کرنے کے بعد
ये 30 रुपए बढ़ गई, कीमत 170 रुपए फी किलो पे पहुंच गई। हुकूमत ने फिर कहा जी एक्स मिल प्राइस को 20 रुपए और बढ़ा दिया जाए और सरकारी रेट इस तरह से बन गया 160 रुपए। मार्केट के अंदर ये चीनी 160 रुपए में मिल नहीं रही है, ये 200 रुपए से भी ऊपर जा रही है। और हुकूमत ने फिर कहा कि चीनी की रिटेल मार्केट जो वैल्यू जो है वो आप कर दें 172 रुपए। अब वो 172 पे भी नहीं मिल रही है इस टाइम पे, एज आई सेड 200 रुपए से ज्यादा पे मिल रही है। हुकूमत ने विफाकी काबीना की मंजूरी ली, पहले हमने चीनी एक्सपोर्ट कर दी, उसके बाद हमने कहा अब इंपोर्ट कर लेते हैं कि जी चीनी बहरान के खात्मे के लिए 5 लाख मेट्रिक टन चीनी को दरामद कर लिया जाए। हतमी फैसला करते हुए इस हवाले से टेंडर भी जारी कर दिया गया था। दरामदशुदा चीनी को अवाम की कीमतें कुव्वत खरीद में रखने के लिए उन्होंने कहा कि जो कीमत में फराहमी है इसी कीमत में यकीनी बना ली जाए। चीनी के ऊपर सेल्स टैक्स कम कर देते हैं। सेल्स टैक्स कम करने के लिए एफबीआर ने नोटिफिकेशन भी दे दिया और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक दरामदी चीनी पर सेल्स टैक्स 18% की बजाय 0.25% तक ले लिया गया। लेकिन दरामदशुदा चीनी पर सेल्स टैक्स की छूट की बात आई और उधर से आईएमएफ के एतराजात के अंबार सामने आने लगे। पाकिस्तान के सनती शोबे के अंदर शुगर इंडस्ट्री का जो सिर्फ हिस्सा है वो तकरीबन 3.5% है, नॉट अ बिग चंक ऑफ इट। पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक इस तंजीम के अंदर 48 अराकीन है, लेकिन TDAP यानी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर 72 शुगर मिल्स काम कर रही हैं। लेकिन पंजाब फूड डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक इनकी तादाद जो है वो 85 है, 85 है, जिसके अंदर से 45 पंजाब के अंदर हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वफाकी वजीर रह चुके हैं खजाना के। मिफ्ता साहब थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मिफ्ता साहब क्रशिंग का सीजन सर पे है, इंपोर्ट करते करते ये मामला सितंबर अक्टूबर तक पहुंच जाना है, नवंबर में क्रशिंग स्टार्ट होनी है, किसान गन्ना लेकर जाएगा, किसान को गन्ने की प्राइस नहीं मिलेगी। ये डिसीजंस लेते हुए फोरसाइट किधर होती है मिफ्ता साहब? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आपको नहीं पता 7 लाख टन आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 5 लाख इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी बजाय 2 लाख एक्सपोर्ट करें, 5 लाख अपने पास रखें बहरान के टाइम के लिए। जी अनिका साहब, आपके जितने भी आपने फैक्ट्स दिए, शुमारियात दिए, वो सारे दुरुस्त हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आप भी ये बात समझती हैं कि ऐसी बात नहीं है कि फोरसाइट नहीं थी। इनको बिल्कुल पता थी कि वो क्या कर रहे हैं। इनमें से कोई नन्ना काका नहीं है, ये सब मतलब बूढ़े हो चुके हैं, सफेद बाल वाले लोग हैं, इनको ये सारा पता है। हर साल हम चीनी के अंदर ये गेम करते हैं कि जब चीनी के मिल मालकान को जरूरत होती है तो हम चीनी को एक्सपोर्ट खोल देते हैं। तो चीनी की एक्सपोर्ट आपने खोल दी और आपने उनको, उससे प्राइस बढ़ गई। कभी अफगानिस्तान चले जाती थी, इस बार फौज नजर के ऊपर वो पहरा दे रखा, वहां नहीं जा सकी तो इन्होंने जाके एक्सपोर्ट कर दी। अब आपने 7.5 लाख टन एक्सपोर्ट की और साथ में आपने ये लोगों से ये वादा किया कि अगर 140, पहले 130 फिर 140 रुपए से प्राइस बढ़ जाएगी तो हम उसको रोक देंगे, लेकिन एक्सपोर्ट की प्राइस नहीं रोकी। तो आप, इसका मतलब ये है कि जो ये कर रहे थे वो एकदम जानबूझ के कर रहे थे, और अब जो कर रहे हैं वो भी जानबूझ के कर रहे हैं। और मैं आपको एक गुजारिश कर दूं कि ये जिस वक्त चीनी आएगी, नवंबर से पहले चीनी नहीं आएगी, जब क्रशिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन नवंबर की 28 तारीख 30 तारीख तक तो क्रशिंग का डेडलाइन है ना मिफ्ता साहब, उस टाइम तक तो क्रशिंग शुरू हो जाएगी, तो चीनी तो वैसे बनना शुरू हो जाएगी। जी, तो उस वक्त क्या होगा कि जब चीनी की गलत हो जाएगी मार्केट में, तो कुछ दिनों के लिए चीनी की प्राइस कम होगी। जब चीनी की प्राइस कम होगी तो सारे साल के गन्ने की प्राइस कम हो जाएगी और मिल वाले जो है वो सस्ता गन्ना ले लेंगे। फार्मर्स को तो आपने वैसे ही मार डाला है वीट से। मैं तो वैसे ही फोरसाइट की कमी की वजह से मिफ्ता साहब ये कह रही थी कि फोरसाइट की कमी गलती हो गई ना। आप तो सीधा सीधा साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। मतलब साजिश नहीं है, इसमें कोई साजिश नहीं है। फिर क्या है? साजिश छुपी होती है। साजिश तो वो होती है कि जो आप बंद कमरों में करते हैं, ये तो खुले आम किया गया है ना, और ये पहली मर्तबा तो नहीं है ना। आप शहबाज शरीफ साहब के, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट्स देखें 2019-2020 के, कि उन्होंने किस तरह इमरान खान को ये कहा है कि तुम ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। तो फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ऐसा क्यों हो रहा है मिफ्ता साहब? देखिए मेरी बहन, इमरान खान साहब की हुकूमत में भी बहुत सारे चीनी मालकान जो थे वो काबीना में थे, और वैसे बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ठीक है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी चीनी के मालकान भी हैं, और उनके हुकूमत में जब डील होती है तो बड़े लोग होते हैं जो चीनी के मालकान होते हैं। मुझे बताइए कि ये मुस्लिम लीग में भी है। अब मुझे बताएं कि एक चीनी के मिल मालकान को जब किसी भी वजीर से मिलना होता है तो 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने में, वरना उनके बाद उनकी बारी आ जाती है कि आइए प्राइम मिनिस्टर साहब बुला रहे हैं आपको। किसी चीनी के काश्तकार को आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने का मौका मिल सकता है?
کسی چینی کے عام کنزیومر کو جو کہ جا کے اپنے گھر کے لیے 5 کلو چینی خریدتا ہے اور وہ 130 روپے کے حساب سے 680 روپے 650 روپے کی جگہ جو ہے وہ 1000 روپے دے رہا ہے، تو کیا اس کو موقع مل سکتا ہے وزیر اعظم سے ملنے کا یا وزراء سے ملنے کا، یا وہ کمیٹیاں بنوا سکتے ہیں؟ موقع نہیں مل رہا، لیکن لائف لائن ہے نا مفتاح صاحب، ایگریکلچر از لائف لائن. ایک تو پہلے آپ نے کاٹن ختم کی، اس کی جگہ پہ آپ نے گنا لگا دیا. جس جگہ پہ شوگر ملوں کو نہیں بننا تھا اس جگہ پہ شوگر ملیں بن گئی. پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ساری جماعتوں کے اندر شوگر مل اونرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر ہم نہ ہی سمجھیں کہ اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلنا، یہ ہر سال کا تماشا بنا رہے گا. دیکھیے بہن، یہ انڈسٹری نے حکومت کو کیپچر کیا ہوا ہے اور یہ انڈسٹری نے ہر حکومت کو کیپچر کیا ہوا ہے. یہ جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ صرف پی ٹی آئی والے ہوتے ہیں یا پیپلز پارٹی والے ہوتے ہیں، یہ اس انڈسٹریلسٹ سارے آپس میں دوست ہوتے ہیں اور کسی کی بھی حکومت ہو وہ سب مل کے ساتھ چلے جاتے ہیں. نمبر 1 یہ بات تو ایک دم سمجھنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہماری حکومت کے نظام ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. ہم نہ بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ہم ٹیکس ایمانداری سے لے سکتے ہیں. اور جو آپ بات کر رہے تھے اس سے پہلے ڈی پی او کے آپ دفاتر کو دیکھ لیں کہ ان کے شاہانہ خرچ دیکھ لیں، تو یہ حکومت ڈس فنکشنل ہو گئی ہے، ایکسٹریکٹیو ہو گئی ہے. یہ لوگوں سے صرف پیسہ لینا جانتی ہے. جب پیسے لیتے ہیں اور فلڈز آتے ہیں یا کوئی دریا کے درمیان فلیش فلڈ آ گیا، کوئی مر رہا ہے، تو کسی چیف منسٹر نے آج تک ذمہ داری نہیں لی. بارشوں کے اندر روڈ ختم ہو جاتے ہیں پہلی بارش میں تو کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. چینی کا اتنا اسکینڈل ہوا، کسی ایک وزیر نے معافی نہیں مانگی، کسی ایک وزیر کو پرائم منسٹر نے نہیں کہا کہ یار تم ریزائن کرو. کوئی جوابداری نہیں. خدا نہ خواستہ کوئی ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بھی عوام کی غلطی ہوتی ہے کہ تم چولہے لے کے آ گئے، تمہارے چولہے میں آگ لگ گئی، کچھ یہ ہو گیا، کچھ وہ ہو گیا. حکومت کی کبھی بھی غلطی نہیں ہوتی ہے. So is there a solution? Is there a way out, Mifta Saab? There is a way out, which is to basically to actually ignore the sugar industry and just and get out of this business. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ حکومت کا کوئی کام نہیں ہے کہ یہ اس کا، اب حکومت کا جو کام ہے نا وہ پولیس چلانا ہے. حکومت پولیس نہیں چلا سکتی. آپ پورے کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ایف آئی آر فری میں نہیں کٹوا سکتے. ہر پارٹی کی حکومت ہے نا، آپ کٹوا کے دکھا دیں ایک فری میں ایف آئی آر کسی پولیس والے سے، وہ نہیں ہو سکتا. حکومت کا کام ہے ڈاکخانے چلانا، وہ نہیں چلا سکتی. حکومت کا کام ہے کچھ سڑکیں بنانا، وہ اچھی طرح وہ بھی نہیں بنا سکتی. حکومت کے جو کام نہیں ہے، یہ چینی کے اندر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. Mifta Saab, basically you're saying that deregularization is of utmost importance. Thank you very much Mifta Ismail Saab for joining me in the program. It's important کہ ہمیں جوائن کر رہے تھے. اسی کے ساتھ میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. See you tomorrow. اللہ حافظ.